يا حامل القرآن أعوذ بالله من الشيطان الرجيم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم ارشاد فرمایا گیا کہ اذا قرأت القرآن فاستعذ باللہ من الشیطان الرجیم. تو وہی صراط مستقیم جس پر گفتگو ہو رہی تھی کہ یہ قرآن مجید صراط مستقیم ہے، اس کو کھولنے کے لیے اس صراط مستقیم کو سمجھنے کے لیے بھی ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم شیطان مردود سے اللہ کی پناہ میں آئیں. اللہ تعالیٰ ہماری حفاظت فرمائے گا تو ہم قرآن مجید سے بھی ہدایت اخذ کر سکتے ہیں، ورنہ وہ تو یہیں بیٹھا ہوا ہے. قال فبما أغويتني لأقعدن لهم صراطك المستقيم. ولا تجدو نارمل مضارع ہے، وجدہ یجدو، ولا تجدو اور تو نہیں پائے گا اکثرہم، مفعول ہو گیا. کن کو نہیں پائے گا؟ موسٹ آف دیم کو، ان کی اکثریت کو. کیا نہیں پائے گا؟ شاکرین. یہ دونوں نصب کی حالت میں ہیں، اکثرہم بھی نصب کی حالت میں. ان کو نہیں پائے گا، کیا نہیں پائے گا؟ شاکرین، شکر کرنے والا. تو یہ تنذرا یہ باب افعال ہے. اگر تفعیل ہوتا تو درمیانی حرف پر شد ہوتی، اور اگر باب مفعلہ ہوتا تو بیچ میں الف ہوتی. کیونکہ نہ یہاں پر الف ہے نہ درمیان والا کلمہ مشدد ہے، لہذا لتنذرا یہ باب افعال ہے. لتنذرا تاکہ آپ خبردار کریں. واحد کے صیغے میں یعنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا جا رہا ہے تاکہ تم خبردار کرو. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. وقال الملأ من قوم فرعون أتذر موسى وقومه ليفسدوا في الأرض ويذرك وآلهتك قال سنقتل أبناءهم ونستحيي نساءهم وَإِنَّا فَوْقَهُمْ قَاهِرُونَ. وَقَالَ الْمَلَأُ مِنْ قَوْمِ فِرْعَوْنَ اور قوم فرعون کے سردار کہنے لگے، بادشاہ کو خطاب کرتے ہوئے، بادشاہ سلامت، أَتَذَرُ مُوسَى وَقَوْمَهُ کیا آپ چھوڑ دیں گے، یعنی یہاں پر ہمارے محاورے میں ہوگا کھلی چھوٹ دیے رکھیں گے. کس کو؟ موسیٰ و قومہ، موسیٰ اور اس کی قوم یعنی حضرت موسیٰ علیہ السلام اور بنی اسرائیل کو، لیفسدوا فی الارض تاکہ وہ زمین میں فساد پھیلائیں. اب یہ فساد ان کے نقطہ نگاہ سے ہے کوٹ ان کوٹ. کسی بھی ملک میں کوئی علیحدگی کی تاریخ چل رہی ہو، کچھ لوگ کہ جو آپ کے زیر نگی ہوں، جیسے ہندوستان میں اگر آزادی کی تحریک چلی تو اصل میں وہ تاج برطانیہ کے خلاف تو بہرحال بغاوت تھی نا، ہمارے لیے وہ آزادی کی تحریک تھی، لیکن فرام برٹش پوائنٹ آف ویو وہ بغاوت تھی. اب وائس رائے کے آفس میں یا لندن میں جو مشورے ہوتے ہوں گے کہ اس تحریک کو، یہ جو آزادی کی تحریک ہندوستان میں اٹھ رہی ہے، اس کو کیسے دبایا جائے، اب ان کے نقطۂ نگاہ سے وہ فساد فی الارض ہے. اسی معنوں میں کہ قوم فرعون کے سرداروں نے فرعون کی توجہ اس طرف مبذول کرائی. أَتَذَرُ مُوسَى وَقَوْمَهُ لِيُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ بادشاہ سلامت کیا آپ موسیٰ اور اس کی قوم کو علیہ السلام کھلی چھوٹ دیے رکھیں گے؟ لِيُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ یعنی اب یہ سارے جو ہے اگر آپ اپنے آپ کو سچویشن میں لے کے جائیں گے تو آپ کو محاورے میں بہتر سے بہتر ترجمہ ملے گا کہ کیا آپ ان کو لگام نہیں دیں گے. اب کھلی چھوٹ اور اس کے مقابلے میں لگام، تو محاورہ جتنا آپ کا اچھا محاورہ جو ہے وہ آئے گا اتنا ہی اچھا خوبصورت ترجمہ وہ محسوس ہوگا. أَتَذَرُ کیا آپ چھوڑیں گے موسیٰ و قومہ، موسیٰ اور اس کی قوم کو. اس کو آپ بہتر سے بہتر ترجمہ محاورے میں جائیں، اس سچویشن میں جائیں تو آپ سے آپ کی زبان پر، آپ کے قلم پر
وہ محاورہ جو ہے وہ آ جائے گا کہ جو اس کو صحیح طور پر واضح کرے گا. لِیُفْسِدُوا فِی الْأَرْضِ، یہ لام کئے ہے، تاکہ وہ زمین میں فساد پھیلائیں. یہ یفسدون خفیف ہونے کی وجہ سے، کیونکہ لام کئے ہے، یہ یفسدو ہو گیا. وَیَذَرَکَ وَآلِہَتَک، اور آپ کو اور آپ کے خداؤں کو چھوڑ دیں، نظر انداز کر دیں. قال، اب فرعون کہنے لگا مسئلہ کوئی نہیں. یعنی یاد رکھیے گا کہ کسی بھی حکومت میں جب کوئی تحریک چلتی ہے تو انیشیلی جب حکومت کے جو کیبنٹ ممبرز ہوتے ہیں، جو یہاں پر پرانے بادشاہوں کے درباریوں کی حیثیت کیا تھی، آج کے وزیر اعظم یا صدر کی کیبنٹ، تو اصل جو مشورے ہوتے ہیں ٹاپ لیول کے وہ وہاں پر ہوتے ہیں. اس میں کچھ منسٹرز جو ہیں، کچھ سردار جو ہیں وہ توجہ دلاتے ہیں کہ یہ فلان جگہ علیحدگی کی تحریک ہو رہی ہے، اس کو ہمیں دبانا چاہیے، اور ان کا تقاضا ہوتا ہے کہ ہمیں لیڈر آف دی اپوزیشن کو یا جو بھی علیحدگی کی تحریک کا لیڈر ہے اسے ہمیں گرفتار کر لینا چاہیے یا ہمیں اسے مار دینا چاہیے تاکہ تحریک ختم ہو جائے. لیکن بادشاہ جو ہے وہ بڑا کانفیڈنٹ ہوتا ہے اور وہ اپنی ایک ذہن میں اسٹریٹجی رکھتا ہے. آج بادشاہ نہیں ہے، آج وزیر اعظم ہے. ٹو سٹارٹ ود وہ اپنے کیبنٹ ممبرز کی رائے کو ٹرن ڈاؤن کرتا ہے کہ نہیں مسئلہ ہی کوئی نہیں، ہم لیڈر کو گرفتار کریں گے تو بدنام ہوں گے، لہذا اخباری بیان تو یہ دیا جاتا ہے کہ آزادی رائے کا تقاضا یہ ہے کہ جو لیڈر جو بھی کہہ رہا ہے اسے کہنے دیا جائے. لیکن اس تحریک کو دبانے کے لیے جو دوسری اور تیسری صف کے، یعنی دوسری صف کے جو لیڈران ہوں گے آج ان پر مقدمات قائم کیے جاتے ہیں، اور تیسری اور چوتھی لائن کے جو لیڈر ابھر رہے ہوتے ہیں ان میں سے ایک دو کو قتل کر دیا جاتا ہے تاکہ باقیوں کو نصیحت آ جائے کہ وہ اس تحریک سے پیچھے ہٹ جائے. تو فرعون ان سب کا لیڈر تھا، یعنی آج کے جتنے بھی حکمران ہیں، یعنی وہ سب کے سب یوں سمجھے کہ بچے جمہورے ہیں فرعون کے. اور وہ جو اصل حکومت کا فن ہے وہ تو پرانا چلا آ رہا ہے. تو سنقتل ابناءہم، وہ جو کہا گیا نا اس میں سورہ زاریات میں کہ کذالک ما اتی الذین من قبلہم من رسول قالوا ساحر او مجنون، یعنی جیسے آج انبیاء کرام کو، یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کوئی جادوگر کہتا ہے اور کوئی مجنون کہتا ہے، یہ کوئی نئی بات نہیں ہے. یعنی رسولوں کے تذکرے کیے اور اس کے بعد یہ فرمایا کہ ایسے ہی جب بھی ہم نے کسی قوم کی طرف کوئی رسول بھیجا تو انہوں نے رسول کے بارے میں یہی کہا ساحر او مجنون، کہ یا یہ جادوگر ہے یا پاگل ہے. تو اتواسو بھی، کیا ہر جانے والا اپنے بعد والے کو نصیحت کر کے جاتا ہے کہ تم بھی یہ کہنا؟ نہیں، بل ہم قوم طاغون، اصل بات یہ ہے کہ یہ سرکش لوگ ہیں. یعنی ان کا جو کامن چیز ہے ان میں وہ کیا ہے؟ سرکشی. اور جب سرکشی پیدا ہوتی ہے تو اس کے جو مینیفیسٹیشن ہوتے ہیں، اس کے جو ظہور ہوتا ہے وہ آپ سے آپ ایک جیسا ہو رہا ہے اور کسی کو پٹی پڑھانے کی ضرورت نہیں ہوتی. تو آج بھی حکمران ایسے کرتے ہیں اور پہلے بھی حکمران ایسے ہی کرتے تھے. تو قالا، فرعون کہنے لگا سنقتل ابناءہم، ہم ان کے بچوں کو، لڑکوں کو قتل کریں گے، ونستحیی نساءہم، اور ان کی عورتوں کو زندہ چھوڑیں گے. یعنی وہ حرکت جو پہلے کی تھی حضرت موسیٰ علیہ السلام کی پیدائش کے وقت کہ جو بھی میل بچہ پیدا ہو رہا تھا اس کو قتل کر دیا گیا، اب پھر اس تحریک کو دبانے کے لیے جتنے بھی لڑکے تھے پیش اس تحریک کے اندر ان کو قتل کرانا شروع کر دیا اس نے، اور عورتوں کو چھوڑنا، یعنی ان کو کچھ نہیں کہنا، اور مردوں کو، تاکہ وہ قوم ڈی مورلائز ہو جائے. وَإِنَّا فَوْقَهُمْ قَاهِرُونَ، اور ہم ان کے اوپر زور آور ہیں، یعنی وی ہیو فل کنٹرول آل دیم، ہمیں ان پر پورا کنٹرول حاصل ہے. قال موسیٰ لقومہ، اب بٹوین دا لائنز ہے
کہ اس نے یہ کام شروع کر دیا اور قوم کے اندر ایک انریسٹ پیدا ہوا. حضرت موسیٰ علیہ السلام اب اس کو رسپونڈ کر رہے ہیں. قال موسیٰ لقومہ، موسیٰ نے اپنی قوم سے کہا، یعنی حضرت موسیٰ علیہ السلام نے بنی اسرائیل سے کہا، استعینوا باللہ واصبروا، اللہ سے مدد مانگو اور صبر کا مظاہرہ کرو، ڈٹے رہو، استقامت کے ساتھ کھڑے رہو، یعنی پیچھے نہ ہٹنا اس تحریک سے، غلامی کو پریفرنس نہ دیتے رہنا. وہ جو سورۃ انشراح میں فرمایا گیا انا مع العسر یسرا، تو کوئی بھی آسانی تو تنگی کے بعد آتی ہے. یہ بڑا اہم ہے کہ وہاں پر یسرن جو 2 مرتبہ آیا ہے وہ حالت نصب میں ہے، اور انا کے بعد آیا مع العسر، تو انا کا اسم جو ہے وہ تو حالت نصب میں ہوتا ہے، اور چونکہ یہاں پر اسم جو ہے وہ نکرہ ہے لہذا اس کو بعد میں رکھا گیا ہے خبر کے بعد، تو یہاں پر خبر جو ہے وہ مع العسر ہے. تو زیادہ اس کا مناسب ترجمہ کیا ہوگا؟ یقیناً کوئی بھی آسانی تو تنگی کے بعد ہی ملا کرتی ہے. تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا اللہ سے مدد مانگو، استعینوا باللہ واصبروا، اور صبر کرو، یعنی جھیلو، برداشت کرو اور اللہ سے مدد مانگو. اور یہی وہ بات ہے کہ جو سورہ بقرہ میں مسلمانوں کو خطاب کرتے ہوئے کہی گئی، یا ایھا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ، مسلمانوں اللہ کی مدد حاصل کرو صبر کر کے اور نماز پڑھ کر. ان الارض للہ، بے شک زمین تو اللہ کی ہے، یعنی جو سرزمین مصر ہے جس پر وہ قابض ہیں یہ ان کی زمین نہیں ہے، یہ اللہ کی زمین ہے. یورثھا، اورثا یورث، ورثہ یرث، وارث ہونا، اور اورثا یورث باب افعال سے. یہاں دیکھیے نشانی، علامت مضارع یا پیش والی جو ہے میں پہلے بھی کئی دفعہ نوٹ کرا چکا ہوں، اور عامر صاحب سے بھی آپ نے جو پڑھا اس میں یہ آپ کو یاد ہوگا کہ علامت مضارع صرف 4 صورتوں میں پیش والی ہوتی ہے. یا تو مجہول میں، اس کی نشانی کیا ہوتی ہے مجہول کی، کہ درمیانی حرف زبر والا ہوگا جو یہاں نہیں ہے، اس کا مطلب ہے یہ مجہول نہیں ہے. دوسری صورت کیا ہے؟ باب تفعیل، اس میں عین کلمہ مشدد ہوتا ہے، شد والا ہوتا ہے جو یہاں نہیں ہے. تیسری شکل باب مفعلہ کی ہوتی ہے، اور باب مفعلہ کی نشانی کیا ہے کہ اس میں پہلے حرف مادہ اور دوسرے حرف مادہ کے درمیان الف ہوتی ہے. یجاہد، یقاتل، جو یہاں نہیں ہے. اور اب باقی کیا رہ گیا؟ باب افعال. تو یہ باب افعال ہے. یورثھا، وہ وارث بنا دیتا ہے اس کا، کس کو؟ من یشاء، جسے وہ چاہے، جسے وہ چاہتا ہے، من عبادہ، اپنے بندوں میں سے. یعنی زمین اللہ کی ہے اور وہ اپنے بندوں میں سے جسے چاہتا ہے اس کا وارث بنا دیتا ہے، زمین کا وارث بنا دیتا ہے. والعاقبۃ للمتقین، دنیا میں اللہ تعالیٰ جو ہے وہ تمیز نہیں کرتا، اپنے باغیوں کو بھی نوازتا رہتا ہے، لیکن انجام کار والعاقبۃ، اور انجام کار تو بہرحال للمتقین، متقیوں ہی کے لیے ہے. قالو، اب قوم کی صبر کا پیمانہ لبریز ہو رہا ہے. قالو، کہنے لگے، اور یہ غلامی کے اثرات ہوتے ہیں. when you learn to live with slavery، تو اس کے بعد آزادی جو ہے اس کی خواہش بھی انسان میں ختم ہو جاتی ہے. اب یہ اس کا اظہار ہے. قالو، بنی اسرائیل کہنے لگے، اوذینا من قبل ان تاتینا، موسیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے کہنے لگے ہمیں ایذا دی گئی، اوذینا من قبل ان تاتینا، تمہاری آمد سے پہلے بھی ہمیں اذیت دی گئی، ہم پر تکلیفیں آئیں. ومن بعد ما جئتنا، اور اب تمہارے آنے کے بعد بھی ہم پر مصیبتیں آ رہی ہیں. اور جب بھی کوئی ایسا معاملہ ہوگا وہاں یہ چیز لازماً ہوگی. یعنی
نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تشریف آوری مدینہ منورہ میں اہل یثرب کے لیے، اہل مدینہ کے لیے بہت بڑا اعزاز تھا، لیکن ساتھ ہی اس اعزاز کی انہیں ایک قیمت بھی چکانی پڑ رہی تھی۔ کیا پورا عرب مدینے والوں کا، یثرب والوں کا دشمن ہو گیا تھا، اور اب جو نفاق کا مرض وہاں پر پروان چڑھا وہ بنیادی طور پر انہی لوگوں کا تھا جو اس کا کوئی اعزاز تو حاصل کرنا چاہتے تھے لیکن اس کی کوئی قیمت ادا نہیں کرنا چاہتے تھے، اور گھبرا رہے تھے کہ ہو یہ ہم سے کیا غلطی ہو گئی کہ ہم نے محمد اور ان کے ساتھیوں کو صلی اللہ علیہ وسلم رضی اللہ عنہ پناہ دے دی۔ تو قالوا اوذینا من قبل ان تاتینا ومن بعد ما جئتنا، یہ ان تاتینا یہاں نوٹ کیجئے خفیف مضارع ہے ان کی وجہ سے، تاتی نارمل مضارع اور تاتیا خفیف مضارع، اور اس کے بعد مفعول نا اٹیچ ضمیر ہے، ان تاتینا اس سے پہلے کہ تو ہمارے پاس آیا، ومن بعد ما جئتنا اور اس کے بعد، اب یہ ماضی کا صیغہ ہے، جاء 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 جاؤ جاءت جاءتا اور پھر جئنا اور پھر جئتا، یہ دیکھیے من بعد ما جئتا نا، اس کے بعد کہ آپ ہمارے پاس آئے۔ قال حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا عصا ربکم ان یہلک عدوکم، کیا عجب ہو سکتا ہے، میں بھی ان یہلکا ان کے بعد خفیف مضارع کہ اللہ ہلاک کر دے، ہلاکا یہلکو ثلاثی مجرد میں، اور یہ دیکھیے علامت مضارع پیش والی ہے اور نہ اس میں مجہول ہے، نہ مفعلہ ہے اور نہ باب تفعیل کی کوئی علامت ہے، لہذا یہ بھی دیکھیے فعل باب افعال ہے۔ عصا ربکم، کیا عجب کہ تمہارا رب ان یہلکا کہ ہلاک کر دے، عدوکم تمہارے دشمن کو، ویستخلفکم فی الارض اور تمہیں خلافت عطا کر دے سرزمین ملک میں، ملک میں تمہیں خلافت عطا کر دے، یعنی تمہیں سکسیسرز بنا دے۔ یہاں خلیفہ جو ہے وہ سکسیسر کے معنوں میں اپنے بنیادی مفہوم میں آیا ہے۔ فینظرا اور پھر جانچے، پھر دیکھے، کیف تعملون کہ تم کیسے پرفارم کرتے ہو۔ بارک اللہ لی ولکم فی القرآن العظیم ونفعنی وإیاکم بالآیات والذکر